گزارش یہ ہے کہ باپ اور باپ کا جو مقام ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث میں جو مقام اور مرتبہ بتایا ہے باپ کا وہ بڑا بلند ہے، اور یقیناً جو بڑی خوبصورت حدیث جنید بھائی نے سنائی کہ جنت کے دروازوں میں سے ایک بہترین دروازہ وہ والد کی رضا کے ساتھ کھلتا ہے اور آپ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ایک بڑی اہم چیز یہاں پر میں گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ باپ کا ایک تو وہ تعارف ہے جو آپ کو قرآن حدیث ساری دنیا بتاتی ہے، لیکن ایک تعارف وہ ہے جو ماں بتاتی ہے کہ آپ کا والد ایسا ہے۔ دراصل باپ کا امیج بنانے میں اور باپ کا مقام و مرتبہ بتانے میں باپ کے ساتھ ماں کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے۔ وہ جو تعارف بتاتی ہے، بعض اوقات ماں باپ کے اپنے جھگڑے اور کانفلکٹس ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ماں ایک پارٹی بنا لیتی ہے اور اس پارٹی بنانے کی وجہ سے باپ کا جو مقام ہے وہ کم کر دیا جاتا ہے، یا اپنے گلے شکوے جو ماں کو بیوی والے گلے شکوے اپنے ہسبینڈ سے، بچوں کے باپ سے ہوتے ہیں، وہ سارے گلے شکوے شکایتیں بچوں کے دماغوں میں ڈالی جاتی ہیں اور پھر بچوں کا دل نہیں کرتا ادب کرنے کا۔ تو ایک تو میری گزارش اپنی تمام بہنوں سے ہے کہ خدا را وہ رحم کریں، بچوں سے ان کی جنت نہ چھینیں، بچوں سے جنت کا جو دروازہ ان کے لیے کھلنا ہے وہ ان سے نہ چھینیں، اور بچوں کو والد کا ادب کرنا سکھائیں۔ یہ ماں سکھا سکتی ہے، ماں پال سکتی ہے، ماں روٹی پکا کے دے سکتی ہے، ساتھ وہ ادب جو ضروری ہے باپ کا وہ ماں ہی سکھا سکتی ہے۔ یہی بات میں کہیں ایمفیسس کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں نصیحت کے ذریعے یا حکم کے ذریعے باپ کا یا ماں کا ادب کرنا کہا جاتا ہے کہ دیکھو حکم ہے، بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، حکم ہے، لیکن ماں باپ کا خود یہ سمجھنا کہ ہم نے واجب الاحترام بننا ہے، ہمارا ایسا رویہ ہو، ہمارا ایسا ایک گیپ ہو، جو وہ گیپ آپ نے قائم رکھنا ہے۔ دنیا کے ہر رشتے کا جو حسن ہے وہ ایک گیپ کی وجہ سے ہے، وہ ایک درمیان میں کہیں نہ کہیں ایک پردہ داری اور حیا داری ہے جس کی وجہ سے کوئی قابل احترام بنتا ہے۔ اب ہوتا یہ کہ کہیں نہ کہیں اس سوسائٹی میں میاں بیوی کے جھگڑے بہت زیادہ ہیں اور پچھلے کچھ سالوں میں بڑھے بھی ہیں۔ وہ جھگڑے بڑھنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بچے ماں کی آنکھ سے باپ کو دیکھتے ہیں اور بعض اوقات وہ بچے وہ باپ کی آنکھ سے ماں کو دیکھتے ہیں۔ اس طرح سے سب سے زیادہ جو ڈیمیج ہوتا ہے، یعنی جن کی دنیا بھی خراب ہوتی ہے اور آخرت بھی خراب ہے، وہ بچے ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو کہیں نہ کہیں ان کانفلکٹس میں پارٹی میں حصہ لینے کا موقع ملتا ہے، وہ ایک پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں اور گناہ گار ہو جاتے ہیں، دوسری پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں، گناہ گار ہو جاتے ہیں۔ سو ضروری ہے کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے بچوں کو، اگر ہم چاہتے ہیں وہ ادب کریں، تو کم از کم اپنے رشتوں میں وہ خوبصورتی لے کے آئیں کہ بچے اس رشتے سے وہ نرچر ہوں، آگے بڑھ سکیں اور وہ ہمارا ادب بھی کریں۔ ایک یہاں پر میں چیز ایڈ کرتا جاؤں، کیونکہ ہم نے کہیں قرآن سے سنا، حدیث سے سنا، میرا آج دل کر رہا ہے کہ میں نے جو میری تربیت میں اور میری گرومنگ میں جو میرے استاد کا، میرے مرشد کا بڑا ایک اہم رول ہے، واصف علی واصف صاحب کا، میں ان کے چند جملے آپ کو پیش کرنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے۔ واصف صاحب کہتے ہیں کہ ماں کتنی نمازوں کے برابر ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ماں نمازوں کے برابر نہیں ہوتی، یہ بات نہیں ہے، ماں مکمل دین ہوتی ہے، یعنی ماں کا ادب، باپ کا ادب کہیں مکمل دین ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ کیا خوبصورت بات ہے کہ ادب اور اطاعت ماں باپ کی کرنی ہے اور خوشی اور رضا آپ کو اللہ کی ملے گی۔ یعنی آپ دنیا میں کیسا ایکٹ کر رہے ہیں، ماں باپ کا ادب، اور آپ کو اللہ کی رضا مل رہی ہے۔ پھر ایک یہ بڑا کانفلکٹ ہے ینگ جنریشن کا، وہ کہتے ہیں جی ماں باپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، تو واصف صاحب کا بڑا شاندار جملہ آپ کہتے ہیں کہ ماں عالم نہیں ہوتی لیکن اس کی دعا سے علم ملتا ہے۔ ماں اور باپ عالم ساز ہوتے ہیں، یہ ولی ساز ہستی ہیں جن کی دعاؤں سے آپ ولی بن سکتے ہیں، عالم بن سکتے ہیں۔ پھر ایک اور ینگسٹرز کو میں میسج دینا چاہوں گا کہ ہم کیوں نہ ایسا عمل کرنا سیکھیں، ایسی اطاعت کرنا سیکھیں، ایسا ادب کرنا سیکھیں کہ ماں باپ کے دل سے دعا نکلے۔ ہم جو جاتے ہیں کہ جی بیبے دعا کریں، ابا جی دعا کرنا، آپ ایسا کام کرو، آپ ایسی خدمت کرو، آپ ایسی اطاعت کرو کہ ان کے کلیجے سے، دل سے دعا نکلے۔ اور اگین جنید بھائی کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا، دنیا کا کوئی پیر، کوئی مرشد، کوئی آپ کا بابا، اس کے پاس وہ ایموشنز نہیں ہوتے جو محبت کے اور شفقت کے ایموشنز باپ کے پاس ہوتے ہیں۔ تو جسے اولین مرشد کہا گیا، یہ آپ کا پہلا مرشد، یہ جب بھی ہاتھ اٹھائے گا آپ کے لیے رو کے دعا مانگے گا، دل کے گداز کے ساتھ دعا مانگے گا۔ جب آپ کو پتہ لگ جائے
کہ ماں باپ کی اطاعت یعنی ان کو راضی کرنے سے جنت مل جانی ہے، تو آپ کا کوئی کام بنتا ہو اور پتہ لگ جائے فلانے کے ذریعے کام ہو سکتا ہے، آپ اس کے دروازے پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھائی آپ کی جنت پکی ہو جاتی ہے. آپ ماں باپ کے پیر پکڑ لیں، آپ انہیں راضی کر لیں، آپ ان سے معذرت کر لیں اگر کوئی گلہ شکوہ ہے. کہ یہ جہاں بھی اس طرح کا کیس ملا ہے، میں خود بھی اس پہ میرا مشاہدہ یا میرا ایکسپوئر، میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی خود ماں باپ اپنے ماں باپ کے اگر مؤدب نہ رہے ہوں اور انہوں نے گستاخیاں کی ہوں تو ان کو گستاخ اولاد مل جاتی ہے. یہ کہیں بھی میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی خود مؤدب تھا، سیوا کرتا رہا، خدمت کرتا رہا اور کہیں اس کو گستاخی کے والی اولاد مل گئی. اولاد اتنی سیوا اور محبت کرنے والی مل جاتی ہے. اور یہ اس طرح کے تمام جتنے کیسز ہیں، میں اگر یہ کہوں تو غلط نہیں، یہ سب عبرت ہوتے ہیں. جب بھی آپ کو کہیں ملتا ہے کہ جی باپ اکیلا مر گیا، اولڈ ہوم میں مر گیا، گھر کے کسی کمرے میں مر گیا، یہ آپ کو تب ملے گا جس گھر میں ایک عبرت تھی. وہ عبرت یہ تھی کہ وہ باپ اپنی جوانی میں اپنے باپ کے ساتھ کیسا تھا. ان بچوں نے، ہم جو کہتے ہیں کہ جو بولا ہے اس کا اثر نہیں ہے، جو آنکھ سے دیکھا ہے اس کا اثر ہے، ان بچوں نے اپنے باپ کو ادب کرتے دیکھا، اپنے ماں باپ کا. ان بچوں نے دیکھا کہ وہ باپ جو تھا یا ماں تھی وہ اپنے ماں باپ کا ادب کیسے کرتی تھی. اگر وہ خیال نہیں رکھتے تھے تو بھائی یہ کمیٹی ہے، کبھی آپ نے ڈالی کبھی آپ کی نکلے گی ضرور. ایک خوبصورت حدیث آپ کو سناتا جاؤں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی مجلس میں، آپ کی محفل میں ایک صحابی آتا ہے، بوڑھا شخص ساتھ ہوتا ہے اس کے. آپ فرماتے ہیں یہ کون ہے؟ وہ کہتے ہیں جی حضور یہ میرے والد ہیں، یہ بوڑھا شخص میرا والد ہے. آپ نے 4 نصیحتیں کی. آپ نے کہا اس سے آگے مت چلنا، یعنی یہ قدم اٹھائے اس سے آگے مت چلنا. دوسری نصیحت فرمائی کہ مجلس میں جب یہ بیٹھے اس کے بعد بیٹھنا. تیسری نصیحت فرمائی کہ اس کو کبھی نام سے مت پکارنا، ادب سے پکارنا. اور چوتھی نصیحت فرمائی کہ اس کو گالی مت دینا. تو اب دیکھیں کہ ہم کسی کی بات پہ یقین کرتے ہیں جس نام نامی کو ہم کلمے میں لیتے ہیں اور ہم نثار ہونے کو تیار ہیں، عاشق رسول کہلوانے کو بھی تیار ہوتے ہیں، مر مٹنے کو تیار ہوتے ہیں. ان کے یہ 4 حکم ہم کبھی مت بھولیں. ایک اور خوبصورت روایت ہے، اس روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابن عمر، آپ کو پتہ لگا کہ حضرت ابو ہریرہ وہ شہر میں داخل ہوئے، آپ ادب سے ان کی طرف لپکے، ان سے محبت کی. تو انہوں نے کہا کہ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا آپ جانتے ہیں میں ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ میں ایسا اس لیے کر رہا ہوں کہ حضور نے حکم دیا تھا، ارشاد تھا آپ کا کہ اپنے باپ کے جانے کے بعد اس کے رفقا، اس کے دوست، اس کے احباب، اس کے رشتوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، اس کی بھی قدر کرنی ہے. تو آپ میرے والد حضرت عمر کے دوست تھے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس لیے میں آپ کا ادب کر رہا ہوں. تو ماں باپ کے جانے کے بعد بھی ان کے رشتوں کی قدر دانی کرنی چاہیے. ایک باپ تھا، اس کے 3 بیٹے تھے، اس نے گھر بنایا، بڑی زندگی کی محنت کر کے 3 پورشنز بنائے اور بہت تگ و دو کی، بہت محنت کی، زندگی بھر کی جمع پونجی اس میں لگا دی اور تینوں بیٹوں کو ان پورشنز میں رکھا کہ میرے بچے میرے جانے کے بعد بھی اور میری زندگی میں بھی یہاں پر اس گھر میں خوشی سے رہیں گے اور ان کو کسی طرح کی کوئی مشکل کبھی پیش نہیں آئے گی. ہوا کیا، جب وہ باپ مر گیا اور وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو جو گھروندہ اس نے اپنے 3 بچوں کے لیے بنایا تھا اسے بیچنے کے لیے کہہ دیا گیا انہی بیٹوں کی جانب سے، کیونکہ اب وہ اس گھر میں رہنا نہیں چاہتے تھے یا وہ گھر ان کے مطابق نہیں تھا. بہرحال اس گھر کی بولی لگائی گئی اور ان کو بکوانے کے لیے بڑی تگ و دو کی گئی کہ اب اس کو گھر کو کوئی لے لے. بہت سارے لوگ آئے اور دیکھ کر گئے، کچھ کو پسند نہیں آیا. بہرحال ایک شخص آیا اور اس نے جیسے ہی اس گھر کو دیکھا اس نے کہا کہ مجھے یہ گھر بہت پسند ہے اور میں اسے فوری طور پہ لینا چاہتا ہوں. تو ڈیلر نے پوچھا کہ اسے گھر کو بہت سارے لوگ دیکھ کے گئے ہیں لیکن جو ہے نا کوئی حامی نہیں بھر رہا فوری طور پہ، آپ نے بس آتے ہی ایک گلانس میں اس کو دیکھا ہے اور کہا کہ مجھے یہ گھر چاہیے، کیوں؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ سے؟ تو اس باپ کا کیا جواب تھا؟ اس باپ نے جواب دیا کہ میرے 3 بیٹے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں اور میرے جانے کے بعد بھی میں انہیں یہاں پر یہ چھت دے جاؤں کہ وہ اس گھر میں رہ سکیں. تو ہر باپ کوشش کرتا ہے، ہر باپ اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ جو اب روایت بن گئی نا کہ شاید ہم انتظار کرتے ہیں جنید بھائی کہ کب یہ جائے اور یہ کب ہی جو پراپرٹی کا حصہ ہے وہ میرے تیرے نام ہو جائے، بس تو یہ گزرے گا تو شاید وہ مجھے کچھ 20-30-40 لاکھ روپے مل جائیں. دیکھیے بات پتہ ہے کیا، یہ مٹی کے جو گھروندے بنتے ہیں، آپ نے اس کی مثال دی نا، آپ کبھی ان گھروندے بنانے والوں کو دیکھیے گا، جس وقت مٹی کے گھروندے بنا رہے ہوتے ہیں نا وہ
تو اس سے ان کو اتنا پیار اور اتنی محبت ہوتی ہے جتنا ہم اپنے فلیٹ سے، اپنے بنگلو سے، اپنی حویلی سے پیار کرتے ہیں. اور اگر وہ کوئی گھروندہ غلطی سے ٹوٹ جائے یا کرچی کرچی ہو جائے